وہ دوبارہ رات کو اپنے بستر پر آتا ہے۔ اس درمیان اس کے سامنے سینکڑوں حاجتیں رہتی ہیں۔ کسی سے ملنا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، دوا خانے میں جانا ہے، سینکڑوں حاجتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حاجتوں کے پورا کرنے کا انتظام زمین و آسمان کے درمیان میں رکھا ہے۔ حاجتیں تو اللہ ہی پوری کرے گا، لیکن اس کے اسباب زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ شریعت جو ہے وہ حاجت سے نہیں روکتی ہے۔ اگر حاجت سے روکا جائے انسان کو تو زندگی تنگ ہو جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی سفر میں ہے، بیابان جنگل کا سفر ہے، تھوڑا سا پانی اس کے پاس بچا ہے، اگر وہ پانی وضو میں استعمال کرتا ہے تو پھر پینے کے لیے اس کے پاس دوسرا پانی نہیں ہے، تو شریعت یہ کہے گی کہ تیمم کرو اور پینے کے لیے پانی باقی رکھو۔ حاجت ہے، ورنہ انسان پریشان ہو جائے گا۔ جیسے کھانا ایک حاجت ہے، پانی ایک حاجت ہے، دوا دارو ایک حاجت ہے، سردی گرمی سے بچنا ایک حاجت ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں نکاح ایک حاجت ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے۔ حاجت کے ساتھ ساتھ نکاح ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے، ابھی ہم نے عصر کی نماز ادا کی، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، عبادت پوری ہو گئی۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھا، روزہ افطار کیا، عبادت پوری ہو گئی۔ کوئی ایمان والا حج کو گیا، حج کے 5 دن کے ارکان ادا کر لیے، عبادت پوری ہو گئی۔ کسی نے اسی ایک ہی بیٹھک میں کروڑوں روپے کی زکوٰۃ نکالی، 2 منٹ میں زکوٰۃ غریبوں کو دے دی، عبادت پوری ہو گئی۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ جس دن عقد ہوا، عقد سمجھ لو، جیدڑ پائن تھیو، جس دن عقد ہوا وہاں سے لے کر میاں بیوی میں سے کسی کی موت تک یہ عبادت ہی عبادت ہے، اور کوئی عبادت جنت میں باقی نہیں رہے گی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، ایک عبادت باقی رہے گی، وہ نکاح والی۔ قرآن کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنتیوں کا نکاح ہم کرائیں گے، اللہ تعالیٰ کرائے گا۔ کرو گے لیکن مہر ادا کرنی پڑے گی۔ اس کی مہر کیا ہے؟ زندگی کو دین کے تابع کرنا، یہ اس کا مہر ہے۔ زندگی دین کے مطابق گزار کر جائیں گے۔ بہرحال نکاح کی عبادت جنت میں بھی باقی رہے گی۔ پھر نکاح اتنا آسان اس لیے کہ ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، اور جو چیز جس کی جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اللہ نے اس کو اتنا ہی آسان کیا ہے۔ پانی حاصل کرنا کتنا آسان، نمک حاصل کرنا کتنا آسان۔ انسان روزانہ سینکڑوں مرتبہ سانس لیتا ہے اور اندر لے جاتا ہے، کتنا آسان، اس لیے کہ ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے۔ نکاح ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اللہ نے اس کو آسان کیا ہے۔ اور آسانی کا طریقہ شریعت نے بتلایا ہے۔ نکاح میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ نکاح میں ارے بولو تو لو، نکاح میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ لڑکی پر تو کوئی خرچ ہے ہی نہیں، لڑکے پر 2 خرچ ہیں، ایک واجب ہے اور ایک سنت ہے۔ مہر دینا واجب اور ولیمہ کرنا سنت۔
سنت، بس۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچیوں کے نکاح کروائے، اپنے صحابہ کے نکاح کروائے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج نکاح کو ہم نے قومی چیز بنا دی ہے۔ ہر قوم کی نکاح کا طریقہ الگ، ہر قوم کی نماز کا طریقہ الگ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو عبادت سمجھا ہے، نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، نکاح کو قومی بنا دیا ہے۔ یہ منصوری قوم کا، یہ میمن قوم کا، یہ شیخ کا، یہ مومن کا، پتہ نہیں کن کن قوموں کا، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کو رسومات سے اور قومی رواجات سے اگر بچائیں گے تو اللہ اس نکاح میں برکت ڈالے گا۔ پہلی برکت کیا ہوگی؟ کہ میاں بیوی میں الفت محبت پیدا ہوگی، سنسار چلے گا۔ اس لیے کہ دلوں میں محبت ڈالنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ڈالے گا۔ اور وہ شریعت کے مطابق نکاح کرنے پر محبت آئے گی۔ دوسری برکت کیا ہے؟ دوسری برکت یہ ہے کہ اللہ نیک صالح اولاد دے گا۔ اور تیسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت دے گا، روزی دے گا اللہ، نیک اولاد، میاں بیوی میں محبت اور نیک اور بولو نا، ہاں، روزی میں برکت۔ کیا چاہیے اور؟ کتنا ہی آدمی مالدار ہو لیکن میاں بیوی میں محبت نہیں ہے۔ بہت سے تو ایسے ہیں جو شام کو کھا کر نکل جاتے ہیں اور جب گھر والے سو جاوے تب گھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ گھر گئے نہیں کہ کوئی قضیہ شروع ہو جائے گا، انبن ہے۔ یہ کسی موٹر میں سے یا کسی مشین میں سے آئل ختم ہو جائے یا اس کی بیئرنگ فیل ہو جائے تو وہ چلے گی، لیکن کچڑ کی آواز آئے گی۔ ہاں، آج یہ گھروں میں جو کچڑ کی آوازیں ہیں نا، اس لیے کہ دین کا گیرز ختم ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کا حکم اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک طریقہ۔ برکت ہوگی، چین سکون اللہ دے گا، اطمینان دے گا۔ ہاں، اسی لیے میرے بھائیوں، نکاح میں خرافات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ضرورت ہے کر لو، خوشی ہے منا لو، لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ بھائی، ہر دلہا، ہر دلہے کا باپ، ہر دلہے کے بھائی بہن، ماں، یہ سب چاہتے ہیں نا کہ میرے بچے کے نکاح میں برکت ہو، میری بیٹی کے نکاح میں برکت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کا طریقہ بتایا ہے۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، نکاح کی سب سے بڑی برکت، خالی برکت نہیں، سب سے بڑی برکت، اور فرمانے والے کون؟ تمام نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد جس پیارے نبی علیہ السلام کا مقام ہے، وہ فرما رہے ہیں، اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں کہ کوئی نکاح میں بہت بڑی برکت لینا چاہے، خرچہ کم سے کم کرے۔ اور آج تو نکاح کے موقع پر ارمان پورے کیے جاتے ہیں۔ مول صاحب ایک نو ایک سوکروں سے آ موقع پر خرچ نہیں کریے تو کئی خرچ کر شو، یہ شیطان ہے۔ جذبہ تو تیرا بھائی پورا ہو جائے گا، لیکن اگر تو نے اپنے بیٹی کے نکاح کے موقع پر، اپنے لڑکے کے نکاح کے موقع پر فضول خرچی کی ہے تو تو نے ان اولاد کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کیا ہے، بلکہ ظلم کیا ہے کہ ان بیٹے کو اور بیٹی کو نکاح کی برکت سے تو نے محروم کیا ہے۔ بہت بنیادی چیز ہے یہ۔
خوشی کا دن ہے، خوشی مناؤ۔ اسی لیے جو خطبے میں نکاح کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کرے نکاح کی مجلسوں میں ہمارے علماء کرام عوام کو صرف اس کا ترجمہ سمجھا دیں۔ اچھا، ان 3 آیتوں میں نکاح کا کوئی شبد، کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ نکاح کے متعلق آیتیں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی آیت آپ نے نہیں پڑھی۔ نکاح کے وقت جن آیتوں میں جو تذکرہ ہے اس کی ضرورت تھی، اس لیے آپ نے وہ آیتیں پڑھی۔ پہلی آیت پڑھی، او لوگو تمہارے رب سے ڈرو۔ رب کہا ہے، خالق اور مالک نہیں کہا ہے، رب کہا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ اپنے بندے اور بندی کی جس وقت کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کرنا، وہ رب ہے۔ جس نے پوری کی وہ رب ہے۔ کھانے کی، پینے کی، صحت کی، تندرستی کی، مکان کی، سردی گرمی کے کپڑوں کی، اللہ نے ساری ضرورتیں پوری کی۔ او میرے بندے، ایک تیری ضرورت نکاح ہے، وہ بھی تیرا رب ہی پورا کر رہا ہے۔ اس تمہارے رب سے ڈرو، اس کے بہت احسان ہیں۔ ضرورت پورا ہونے پر اپنے رب کو نہ بھولو۔ اس کی آخر میں اللہ نے کہا، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ کیا کرتے ہو؟ دلہا کیا کرتا ہے؟ دلہن کیا سجاتی ہے اپنے آپ کو؟ دلہا کا باپ کیا کرتا ہے؟ دلہن کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی جانے نہ جانے، اللہ براہ راست نگرانی کر رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ دوسری آیت پڑھی، یہ آپ علیہ السلام کی ہی ہمت ہے کہ آپ نے ایسی آیت پڑھی جس میں موت کا تذکرہ ہے۔ کوئی کسی سے کہے کہ تمہارا شکرانہ نکاح تمہیں اجتماع بڑھاوا نہ سو، پر نکاح نہ پہلے پہلے اگر شکر مریض آئے تو شکر چھو تو خوش ہوگا۔ ہم بولتے آوڑے سے گندہ اڑ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی۔ وہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مسلمان بن کر ہی مرو۔ تو موت کا تذکرہ آیا نہیں شادی کے خطبے میں؟ کیا اشارہ ہے؟ آج تمہارا نکاح ہو رہا ہے، دلہا دلہن سے، دلہن دلہا سے ملنے والی ہے۔ کیسے اجلے کپڑے پہنتے ہو، کیسا بناؤ سگار کرتے ہو، یاد رکھنا ایک دن موت کے بعد تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہونے والی ہے۔ اسی کو دوسری آیت میں کہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ جیسے شادی کے دن تم اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتے ہو، اللہ سے ملنے سے پہلے اپنا یقین صحیح کرو، اپنا عقیدہ صحیح کرو، اپنی عبادتیں صحیح کرو، اپنے معاملات صحیح کرو، اپنا رہن سہن صحیح کرو، اپنے اخلاق کو بلند کرو، اور یہ سرمایہ لے کر اللہ سے ملاقات کرو۔ اس کے لیے محنت ہے، کرو گے؟ چمڑ میں بولو، کرو گے؟ ہاں، یہ اشارہ ہے۔ تیسری آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ وہ ایمان والو، اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے ایمان والے بندوں سے۔ اللہ کہہ رہا ہے، وہ ایمان والو سیدھی بات کہو، لڑائی چو تھا سیدھی باتاں کرتا ہے تو لڑائی تھا، سیدھی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لیکن سیدھی بات کب کرو گے؟ جب اللہ سے ڈرو گے۔ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔
تمہارے اعمال کو اللہ صحیح کر دے گا، اور اگر بھول چوک ہوئی تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ رہبری ہے ہمیں نکاح کے اندر۔ صحابہ کرام کا نکاح ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں نکاح ہو رہا ہے، آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار صحابی ہے اور آپ سے گہرا تعلق ہے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے دیکھا عبد الرحمن کے کپڑے پر عطر کے دھبے ہیں۔ اس زمانے کا عطر، یہ جو آج کل کیمیکل نکلا ہے نا، لگا کر آ جاتے اور پاس میں نماز پڑھتے ہیں تو دماغ چکراتا ہے، کیا لگا کر آیا یہ؟ وہ عطر کیا تھا کہ زعفران گھول کر، خوشبودار زعفران، پھر اس کو لگا دیتے تھے، تو زیادہ لگ گیا تھا، دھبا پڑ گیا تھا۔ آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ دھبے کائے کے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ تو پہنیو، تب میں پہنیان منع خبر نہ تھا۔ آپ نے کوئی یہ نہیں کہا۔ اچھا نکاح ہوئی، نکاح ہو گیا، تمہارا شادی ہو گئی کہ ہاں؟ آپ نے برکت کی دعا دی اور آگے کی سنت بتائی، اولم ولو بشاتن، عبد الرحمن ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کا ہو۔ اس میں نہیں کہا شادی میں بھولی جاتا ولیمہ انہیں بھولتا، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہے یہ اتنا سادہ نکاح ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے دوسرے صحابی کو بلایا کہ بھائی ایک مکان ہے، اس میں سنا ہے کہ لڑکی بغیر نکاح کے ہیں، میرا پیغام لے جاؤ گے؟ بالکل، ایک دوسرے کا کام کرنا وہ تو صحابہ کرام کی گھٹی میں تھا۔ گئے، ولی سے بات چیت ہوئی، باپ سے، وہ جنہوں نے پیغام بھیجا تھا ان کی نوعیت معلوم کی، تو پیغام لے جانے والوں نے پوری نوعیت بتا دی، تو گھر والوں نے کہا یوں نہ تھی تو وچار نہ تھا تمہارے نکاح بٹوا سے، بسم اللہ۔ اب وہ دو چار کو بلایا، نکاح ہو گیا۔ جب باہر آئے تو وہ تو انتظار میں تھے، اور جس کو انتظار ہوتا وہ دور سے ہی پوچھتا ہے، بھائی پہلی دوا لایا، پہلو منگائی تو لایا؟ تو پوچھا دور سے، شو دیو بھائی کہ کوم بنی جو پن تمارو نہ مارو بنی جو۔ کیا دلوں کی صفائی تھی، کیا دلوں کی صفائی تھی۔ وہ جنہوں نے پیغام بھیجا تھا انہوں نے کہا معاف کرنا، یہ تو تمہاری مقدر کی تھی، میں نے پیغام کیوں بھیجا؟ کوئی بدزنی نہیں، کوئی دل میں میل نہیں، ورنہ کیا ہوتا ہے، یہ تو یونس گدوش ہے بھائی، آپڑو تو پیغام پوکاڑیت نہیں ہے એટલે پہنی نہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے زندگی، یہ ہے دلوں کی صفائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، آپ نے فرمایا میرا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی تم پیغام بھیجو، کہ پہلا بینا نہ کی دوسرے منع نہ کہی کہ تم پیغام تو بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بعد بڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سادگی تو دیکھو، دلہا اپنا پیغام لے کے خود جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ گئے، آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھے، شرما گئے۔ آپ نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ چپ۔ پھر آپ نے خود پوچھا کیا حضرت فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ کہ ہاں اینا مٹے آیا اس کو۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ جب باہر آئے
تو حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا منہ نان تو کہتا ہوں کہ جواب نانوز ملوانوں سے. بھئی کہا کیا کہ انشاءاللہ تو ہو گیا, تمہارو قوم بنی جیو. اب آپ علیہ السلام نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ او میرے بھائیو, نکاح میں دین دیکھو, دین اخلاق دیکھو, دنیا کے چھلکے مت دیکھو. آج تک تو بھنتر گنتر دیکھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا کرو گے بھنتر گنتر کو بے دینی کے ساتھ؟ بے دینی کے ساتھ بھنتر اور گنتر مصیبت ہے. یہ بنیادیں نہیں ہیں. اسی لیے آپ علیہ السلام نے رہبری فرمائی ہے کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی بنیادیں 4 ہیں. پہلی بنیاد مال. اگر کسی نے نکاح میں مال کو بنیاد بنایا, لڑکی وہاں سے لاؤ جہاں مال ہے, تو وہ اکیلی نہیں آئے گی, مال کو لے کر آئے گی. اور لڑکی وہاں دو جہاں مال ہے تاکہ خوشحال رہے. علماء نے لکھا ہے اس نے اپنی نکاح میں یہودیت کی بنیاد ڈال دی, اس لیے کہ یہود کا نکاح مال کی بنیاد پر ہوتا ہے. وَلِحَسَبِهَا, خاندان دیکھو, اونچے خاندان میں یوں فرمایا یہ غیروں کا طریقہ ہے. وَلِجَمَالِهَا, خوبصورتی دیکھو, خوبصورتی دیکھو کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. اب آپ نے فرمایا وَلِدِينِهَا, دین کو بنیاد بناؤ, دین کو بنیاد بناؤ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. یہ بنیادیں ہیں. آج تو بنیادیں ہی بدل گئی ہے. تو آپ نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ میرے پاس ایک لوہے کا بختر ہے جو لڑائی میں پہنتا ہوں, اور ایک گھوڑا ہے. آپ نے فرمایا گھوڑا رہنے دو, بختر بیچو. بازار میں گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے. علی کیسے آنا ہوا کہ پینوں سے پہاڑ پیشوند. اچھا تو کیا کرو گے؟ کہ یہ بختر بیچنے آیا ہوں, کتنے میں دینا ہے؟ کہ 480 درہم میں. لاؤ مجھے دے دو. لے لیا, 480 دے دیے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو بولا علی آؤ یہ بختر بھی لے جاؤ. اس طرح تعاون کرو. اپنے اولادوں کے نکاح میں لاکھوں روپے برباد نہ کرو. چند دنوں کا کھیل ہے لیکن زندگی بھر کے لیے اولاد نکاح کی برکتوں سے محروم ہو جاتی ہے. جذبات کو دباؤ, جذبات کو دباؤ. اب آپ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا, 2-4 صحابہ کو بلایا, خطبہ پڑھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی میری بیٹی فاطمہ کو اتنے درہم مہر کے عوض میں نے تمہارے نکاح میں دیا, تم نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں نے قبول کیا, اور سجدے میں گر گئے. اور یہ آیت پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آپ نے فرمایا آمین. کچھ مدت کے بعد اب اس میں الگ الگ روایتیں ہیں. رخصتی ہوئی, رات کو رخصتی ہوئی, آپ علیہ السلام کا کلیجے کا ٹکڑا, جنت کی عورتوں کی سردار, رخصتی ہو رہی ہے 2 عورتوں کے ذریعے سے رات میں, اور مٹی کا گھر ہے, اوپر کی چھت کھجور کی ڈالیاں ہیں, نیچے بھی مٹی, دیواریں بھی مٹی. اور آج دلہا دلہن کے گھروں کو سجانے کے لیے اور کمروں کو سجانے کے لیے ہزاروں روپے برباد کیے جا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے بچو. بہرحال آپ نے فرمایا میں آ رہا ہوں. آپ تشریف لے گئے, پانی پر دم کیا, چھڑکا اور برکت کی دعا دے کر پلایا اور واپس آئے. صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. علی ولیمہ کرو گے؟ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. اے اللہ کے نبی علیہ السلام, ایک لمبے مال والا بکرا میرے پاس ہے, علی کو دے دوں؟ کہ دے دو. ہاں
قورمہ بنائے، قورمہ کیا بنائے، کیا بنائے، قورمہ بنایا. آپ نے 9 درہم دیے، شہد لاؤ، چھہارے لاؤ، گھی لاؤ، کٹو اور ملیدہ بناؤ. ملیدہ وہ قورمہ کھلایا. کون نہ کہتا ہے؟ فضول خرچی نہ کرو. بھائی یہ وکیل بٹھا دیا ہم ساتھ میں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفي رواية فمن رغب عن سنتی فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی مولوی نعمان ذاکر بھائی، ان کے وکیل ہے رفیق بھائی. بچی کا نام کیا؟ سنبورا، کیا نام ہے؟ سنیرا. بھائی مولوی نعمان وکیل رفیق بھائی کی وکالت سے سنیرا بنت ایوب بھائی کو 10 گرام سونا مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں اتاوڑ مت کر. عادل عبداللہ قریشی، دلہن مسکان بنت رفیق سندھی، وکیل رفیق بھائی کالو بھائی. بھائی عادل مسکان بنت رفیق سندھی کو رفیق بھائی کالو بھائی کی وکالت سے 5,786 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بالخیر. بھائی مولوی عبدالعزیز عزیز الرحمن ابن حبیب اللہ پالنپور، مولوی عزیز الرحمن ابن حبیب اللہ پالنپور، آگے آ جاؤ بھائی. دلہن ہے رومانہ بنت آصف خان پٹھان، وکیل ہیں پٹھان آصف خان دلاور. بھائی وکیل کون ہے؟ آپ نے اجازت لی؟ آپ کی یہ کیا ہوتی ہے بچی؟ آپ کی لڑکی ہے تو آپ تو ولی ہے بھائی. بھائی مولوی عزیز الرحمن رومانہ بنت آصف خان پٹھان کو ولی کی اجازت سے 11,786 روپے مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے بولو. میں نے اس کو
میں بولا ہوں بولو، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و علیک و جمال الخیر. چلیے بھائی، حذیفہ بنت محمد یوسف میمن سروف گنج، دلہن ہے تنظیم بنت عبد القادر میمن، وکیل ہیں سراج بھائی سراج بھائی ٹھیک. بھائی حذیفہ تنظیم بنت عبد القادر میمن کو سراج بھائی کی وکالت سے 10 گرام سونا نقد مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بالخیر. چلو بھائی، عامر طیب میمن، دلہن عرشی بنت رفیق، وکیل حافظ سلیمان صاحب. وکیل کون ہے؟ آپ ہیں. اجازت لیا آپ نے؟ سنا تھا آپ نے؟ بھائی عامر عرشی بنت رفیق جناڈیسا کو حافظ سلیمان کی وکالت سے 10 گرام سونا مہر کے عوض میں نے آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. بھائی پرویز احمد رفیق میمن، پرویز احمد، ان کے وکیل عبدالعزیز. ارے بھائی آپ کو جب بٹھائیں تو بیٹھ جانا صحیح ساتھ میں. بھائی پرویز مسکان بنت عبدالعزیز کو، آپ کی بیٹی ہے